بر صغیر پاک و ہند میں اسلام کی اشاعت کا تذکرہ آتے ہی ذہن میں ان لاتعداد اولیاء کرام اور علماء اعظام کی طرف از خود منتقل ہو جاتا ہے جنہوں نے شب و روز جد و جہد کر کے اس وسیع و عریض سرزمین میں وحدانیت کی روشنی پھیلائی۔ ان ہستیوں میں صوفی بزرگ حضرت بابا بلے شاہ کا نام بھی بہت نمایاں اور خوب روشن ہے۔ بابا بلے شاہ نے جس بہادری کے ساتھ ظالم کے ظلم کے خلاف آواز بلند کی، ان کا ایک کردار ہمارے تہذیبی، ثقافتی و سیاسی ماضی کے قابل ستائش مثال ہے۔ حضرت بابا بلے شاہ ایسی روحانی، اسلامی و آفاقی شخصیت تھے جنہوں نے اپنی منفرد اسلوب کی صوفیانہ شاعری کی وجہ سے شہرت دوام پائی ہے۔ تقریباً 350 سال بعد آج بھی ان کی شاعری اور فرمودات مشہور ہیں۔ حضرت بلے شاہ کی ولادت 1680 بمطابق 1091 ہجری میں بہاولپور کے علاقے اچ گیلانیہ میں ہوئی۔ والدین نے اپنے لخت جگر کا نام عبد اللہ شاہ رکھا۔ حضرت بلے شاہ کے والد بزرگور کا اسم گرامی حضرت سید سخی شاہ محمد تھا۔ آپ ایک درویش صفت ممتاز عالم دین تھے۔ بلے شاہ نے ابتدائی تعلیم اپنے والد ماجد سے حاصل کی۔ مزید تعلیم حاصل کرنے کے لیے آپ مسجد کوٹ قصور میں حافظ غلام مرتضیٰ کے پاس بھیجے گئے۔ قصور میں اس زمانے میں جامع مسجد کے خطیب مولانا حافظ غلام مرتضیٰ کے درس کا بڑا چرچا تھا۔ عبد اللہ شاہ نے ان کی درسگاہ سے مروجہ علوم حاصل کیے۔ روایتی درسی تعلیم حضرت بلے شاہ کو مطمئن نہ کر سکی۔ عبد اللہ شاہ کی نگاہ بصیرت حقیقت کی متلاشی تھی اور آپ کسی ایسے مرشد کا دامن تھامنا چاہتے تھے جو توحید کی لے سے انہیں سرشار کر دیتا۔ ایک دن اسی جستجو میں ایک درخت کے سایہ میں بیٹھے تھے کہ اونگ آ گئی۔ کیا دیکھتے ہیں کہ آپ کے جدامجد حضرت سید عبدالحکیم خواب میں آئے۔ انہوں نے اس دور کی ایک ممتاز ہستی مولوی عنایت قادری کے پاس جانے کی ہدایت کی۔ آپ نے گھر واپس جا کر اپنے والد صاحب سے اس بات کا ذکر کیا اور محمد عنایت قادری صاحب کے ہاتھ بیعت کرنے کی اجازت طلب کی۔ والد صاحب نے اجازت دی۔ اس زمانے میں حضرت شاہ عنایت قادری لاہور بھائی دروازے میں اونچی مسجد کے پیش امام تھے۔ وہیں پر درس و تدریس کا سلسلہ بھی جاری کیا ہوا تھا۔ حضرت شاہ عنایت قادری کے زہد و تقوی کا شعلہ دور دور تک پھیلا ہوا تھا۔ قلبی اور روحانی سکون کے طالبات سے فیض پاتے تھے۔ بلے شاہ حضرت عنایت قادری کے پاس پہنچے، اپنا مدعا بیان کیا۔ مولوی صاحب نے بلے شاہ صاحب کو چند امتحانات سے گزار کر بیعت کر لیا۔ بیعت کے بعد مرشد نے آپ کو حکم دیا کہ وہ ریاضت و مجاہدہ کریں۔ آپ نے بصر و چشم ارشاد کی تمیل کی اور دریائے چناب کے نوامی یاد الہی اور وظائف میں مصروف رہنے لگے۔ تزکیہ نفس سے آپ کے قلب و نظر کو جلا ملی۔ حضرت بابا بلے شاہ ابتدائی جوانی میں ہی شاہ عنایت کے حلقہ مریدی میں شامل ہوئے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت بلے شاہ 30 برس تک اپنے مرشد کی خدمت میں رہے اور صوفیانہ زندگی کے مراحل ان کی حضوری میں طے کیے۔ حضرت شاہ عنایت کا انتقال 1728 میں ہوا۔ اس کے بعد حضرت بابا بلے شاہ قصور آ گئے اور شہر سے باہر ایک تالاب کے کنارے انہوں نے اپنا ٹھکانہ بنا لیا۔ بہت سے لوگ ان کی صوفیانہ زندگی سے متاثر ہو کر ان کے مرید بن گئے۔ حضرت بابا بلے شاہ صوفی ہونے کے علاوہ پنجابی زبان کے عظیم المرتبت شاعر بھی تھے۔ ایک طرف ان کی ذات فیوز و برکات کا سرچشمہ تھی تو دوسری طرف ان کی شاعری اپنے اندر اثر اور سوز و گداز کا ایک خزانہ لیے ہوئے تھی۔ ان کا شعر روح کی گہرائیوں سے نکلتا ہے اور دل کی پہنائیوں میں اتر جاتا ہے۔ ان کے پر اثر کلام سے پنجاب کے گاؤں، قصبے اور شہر گونج اٹھے۔ بلے شاہ کے کلام کی بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اس سے تعلیم یافتہ طبقہ بھی اکتساب فیض کرتا ہے اور ناخواندہ طبقہ بھی ان کے اشعار میں روحانی لذات محسوس کرتا ہے۔ حضرت بابا بلے شاہ نے پنجابی شاعری کو منفرد اسلوب دے کر لوگوں کو حق سچ پر قائم رہنے کا حوصلہ دینے کے ساتھ اپنے دور کی بعض غلط روایات کے تدارک کی کوششیں کیں۔ حضرت بلے شاہ ایک عوامی اور عام فہم شاعر ہیں جن کے انداز بیان کی سچائی، سادگی، سلاست، روانی اور بے ساختگی واضح ہے۔ ان کی شاعری ہر ایک کی سمجھ میں آ جاتی ہے۔ وہ ایک نڈر اور بے باک شاعر ہیں۔ ان کے کلام کا مقصد عشق الہی، امن، انسانیت، محبت اور آزادی ہے۔ بابا بلے شاہ کے چند اشعار پیش ہیں۔ رب من کے اندر بستا ہے، رب رب کر دے بڑے ہو گئے، ملا پنڈت سارے ربدہ کھوج کھرا نہ لبھا، سجدے کر کرہارے رب تیرے اندر وسدا، وچ قرآن اشارے بلے شاہ رب اسنوں ملی، جہرا اپنے نفسنوں مارے بقول بلے شاہ رب انسان کے اندر بستا ہے لیکن اندر لینے کے باوجود ہر کسی کو نہیں ملتا۔ رب صرف انہیں ملتا ہے جو اپنا نفس مار لیتے ہیں۔ نفس کا روح سے گہرا تعلق ہوتا ہے اور روح امر ربی ہے، یعنی روح میں خالق حقیقی کے نور کی کرن موجود ہوتی ہے جو نفس کی کثافت تلے دب جاتی ہے۔ اگر کوشش کر کے اوپر سے نفس کی کثافت صاف کر دیں تو روح کے آئینے میں نور الہی کی روشنی نظر آنے لگتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں،
मस्जिद ढा दे, मंदिर ढा दे जो कुछ दस्ता एक बंदे का दिल ना ढाइन, क्योंकि रब दिल विच रहंदा। इंसान का असल बातिन है। सोफिया की तालीमात बताती हैं कि ज़ाहिरी व बातिनी तमाम इल्म इंसान के अपने बातिन में मौजूद है। सोफिया इंसान को अपने बातिन के खोजने पर जोर देते हैं। बाबा बले शाह फरमाते हैं, पढ़ आलम फाजल होया, कदे अपने आपनों पढ़या नहीं, जा वड़दा मस्जिद मंदिर अंदर, कदी अपने अंदर तुम वड़िया नहीं। तुम किताबें पढ़कर आलम और फाजल कहलाते हो मगर अपने मन की दुनिया का मुताला नहीं करते हो। तुम कभी मस्जिद और कभी मंदिर जाते हो मगर कभी अपने मन की दुनिया में दाखिल नहीं हुए। मन की आवाज। बाबा बले शाह ने इंसान को उसके बातिन यानी मनहो से आने वाली आवाज पर मुतवज्जह किया है। फरमाया कि जिस पारी भेड़ कलंदर दा, राह खोजी अपने अंदर वा, जथे कोई ना चढ़दी लहंदी है, मौनहा आई बात ना रहंदी है, एहा तमकन बाजी वीराए, थम थम के टर्रू अंधेराए, वर अंदर देखो कह रहा है, क्यों खलकत बाहर ढूंढींदी है, मुंह आई बात ना रहंदी है। हजरत बले शाह के मुताबिक जिसने राज हक पाई जीते जैसे दोई का कहा करूमियन उन्हुन्ना विच रहंदा राह बातिन तलाश करके ही पाया, और जिसने ये राज पा लिया वो आखिर सुकून हकीकी का हकदार बन गया। जिसने अपने बातिन ये वाओ बातिनी अपनी रूह को पा लिया वा गोया खुशी वाओ गम, गुनाह वाओ सवाब, हयात व मौत और हर तरह के राजों से वाकिफ हो गया ही। मन अंदर जोग जगा ले तुम, यारी नाल सजन दे लाए तुम, एहो राह है रब नौ पावंदा, सिख चिज कोई यार मनावंदा, गुम अपने आप चे हो जा तुम, ओनो लुगना ए ते खुद खो जा तुम, छड़ वहम ख्याल दौड़ावंदा, सिख चिज कोई यार मनावंदा, इश्क वाओ इरफान। बाबा बले शाह फरमाते हैं, इश्क में दोई नहीं होती है, इश्क में वहदत होती है। इश्क में नहीं मन होता, सिर्फ तो होता है, हर तरफ तो ही तो। आशिक को हर तरफ हर नज़ारे में अपना माशौक कभी ही नजर आता है। रांझा रांझा कर दी हन में आपे रांझा हुई सरू मैनू दीदो रांझा, हीर ना आखो कोई रांझाए विच, मेरा नमजे विच, गैर ख्याल ना कोई में नहीं, ओ आप है अपनी आप करे दलजुई। हीर कहती है कि रांझे अपने माशौक का नाम जीते जीते अब मैं खुद रांझे जैसी हो गई हूं, यानी लगाया जाकर लाला दोई का तस्वुर खत्म हो चुका है। लोगों, तुम भी अब मुझे रांझे की परछाई या साया कहा करो, मेरा नाम पुकारने की जरूरत नहीं। मेरा महबूब मुझ में इस तरह रच बस गया है कि जाहिर रियाकारी दिखलाओ, मुझे हर तरफ सिर्फ उसी के जलवे नजर आते हैं, मुझे और कोई ख्याल ही नहीं आता। मुझ में अब मेरा कुछ बाकी नहीं रहा, मुझे देखने वालों को भी मेरे अंदर मेरा महबूब ही दिखाई देता है। तेरे इश्क नचाया करके थी तेरे इश्क ने डेरा, मेरे अंदर कहता भर के जहर प्याला, मैं तना पे पीता जबदे बोले वे तबीबा, नहीं तमें मर गई तलाश मुर्शिद वदत के दरिया रे सेंदे, मेरी वदत का तुलधाई मुर्शिद कामिल प्यार लिंघाया, बाहम तले शहर बनाई, वदत के लहरें मारते हुए वसी दरिया को देखकर मेरे होश व होश खो गए, लेकिन मुर्शिद कामिल ने मुझे इस समंदर से पार करा दिया। फिर करामात के सिलसिले चल निकले। बले शाह जाग बना दुधा नहीं जमंदा, पान में लाल होवे कुड़ कुड़ के। बले शाह जब तक दूध को छाछ से जामुन ना लगाया जाए दही नहीं बनता, चाहे चूल्हे पर पड़ा गर्म होकर लाल हो जाए। ऐसे ही किसी अहल नजर रहबर के बगैर शख्सियत मुकम्मल नहीं हो सकती। जाहिर और बातिन की तहारत। हजरत बले शाह ने मुआशरे में खयानत और रियाकारी को अच्छी तरह भांपा और इसकी निशानदही की है कि दुखलावे की बनदगी और रियाकारी की इबादत का कोई फायदा नहीं। झूठ, फरेब और लालच इंसान को हरस के गड्ढे में ले जाता है। सुसरते टोपी ते नियत खोटी, लेना की ससर टोपी तरके, तस्बीह फरी पर दिल ना फिरिया, लेना की तस्बीह हथ फड़के। नमाज पढ़ने को टोपी सर पर रखते हो और अपनी नीयत नेक अमाल के लिए साफ नहीं रखते। ऐसे टोपी सर पर रखने का क्या फायदा? तुम हाथ में तस्बीह पकड़ के उसके दाने फहराते रहते हो, मगर तुम्हारा दिल हवस का गुलाम है। आज़ादी और मोहब्बत से रोशनास कराया। चल बलिया चल ओथे चलिए जथे सारे आने, ना कोई साड़ी जात पछांगड़े ना कोई सानो मुन्ने। बाबा बले शाह कहते हैं कि चल बल या ऐसी जगह चल कर रहते हैं जहां सब गोया अंधे रहते हूं और जहां कोई मेरी जात ना जानता हो और ना कोई मुझे मानता हो। लोगों को ख्वाब गफलत से बेदार करने, इन्हें उनके गर्दो पेश से बाखबर रखने, अमली अक़दाम की ऐसी तस्बीह फैलने का क्या नतीजा? पढ़ पढ़ किताबां इल्म दे तू नाम रख लिया काजी, हथ विच फड़ के तलवार नाम रख लिया गाजी, मक्के मदीने घमारिया ते नाम रख लिया हाजी। ओ बलिया हासिल की कहता, जय तुम रबना कहता राजी। सब इंसान बराबर हैं। हजरत बले शाह ने फिरका बंदी, मजहबी तस्सुब, रंग व नस्ल से बाला तर होकर कुदरत की पैदा करदा मखलूक से मोहब्बत की है।
بابا بلے شاہ نے عشق کی فلسفی سے انسانیت تلقین کرنے سے بلے شاہ کو ایک سماج مطلوب تھا۔ ایسا سماج جہاں لوگ باشعور اور باخبر ہوں، ایسا سماج جہاں جھوٹ، غربت، افلاس، منافقت، ریاکاری، غریب اور نمود و نمائش کا نام تک نہ ہو۔ بابا بلے شاہ یاد دہانی کراتے ہیں کہ سوائے رب کائنات کے ہر چیز کو فنا ہے، تم جو کرو گے وہی کاٹو گے ورنہ نامر اور ہوگے، تنہا کونج کی مانندہ ہی بھرو گے کیونکہ پروں کے بغیر تو اران ممکن نہیں۔ بلے شاہ کہتے ہیں کہ زندگی گزارنے کے ڈھنگ سیکھنے کے لیے اور اللہ کی عبادت میں اخلاص کی تربیت کے لیے رہبر مرشد بہت ضروری ہے۔ بابا صاحب کہتے ہیں کہ دنیا میں بہت سنبھل کر چل کیونکہ اس راستے سے کسی نے دوبارہ نہیں گزرنا ہے۔ اب اٹھ کر عمل کا آغاز کر دو، غفلت میں کہیں اس قیمتی وقت سے ہاتھ نہ دو بیٹھنا، نہ کر بند یا میری میری نہ تیری نہ میری چار دنوں دا ملا دنیا فیرمٹی دی ڈھیری پڑھ پڑھ کتاباں علم دے تو نام رکھ لیا قاضی ہتھ وچ پھڑ کے تلوار نام رکھ لیا غازی مکے مدینے گھوم آریا تے نام رکھ لیا حاجی ابھلیا حاصل کی کہتا جے تم رب نہ کہتا راضی بھلا۔ صاحب نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس سے دوستی کبھی نہ کرو جس کو خود پر بہت غرور ہو، والدین کو برا بھلا مت کہو چاہے وہ لاکھ غلطی پر ہوں، غلط راستوں میں مت چلو چاہے منزل کتنی ہی دور ہو، راہ چلتے کسی پردیسی کو دل نہ دو چاہے وہ کتنا ہی حسین ہو۔ بلے شاہ کہتے ہیں محبت صرف وہاں پاؤ گے جہاں محبت نبھانے کا دستور ہو۔ بابا صاحب سوال اٹھتے ہیں کہ تم روز شیطان کے خلاف لڑتے ہو مگر کبھی اپنے نفس کی خواہشات کے خلاف بھی لڑائی کی ہے؟ بلے شاہ تم گفتگو میں عالم بالا کی بات کرتے ہو مگر زمین پر تمہارے اندر جو ایک طاقتور نفس ہے اس کو پکڑ کر قید کرو تو ماں نہیں۔ حضرت بابا بلے شاہ کا وصال 1181 ہجری میں ہوا۔ آپ کا مزار اقدس قصور میں مرجع خلائق ہے۔ حضرت بابا بلے شاہ کا عرس ہر سال قصور میں ماہ اگست کے اواخر میں جوش و خروش کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ بلے شاہ نے شاعری کا ایک ضخیم ورثہ چھوڑا ہے۔ پنجابی کی تمام اہم اصناف کافی سی حرفی، گنہا، اٹھوارے، دورے اور 12 ماہے ان کے کلام میں شامل ہیں۔ 3 صدیاں گزر گئیں، بلے شاہ آج بھی اپنے کروڑوں عقیدت مندوں اور مداحوں کے دلوں میں زندہ ہیں۔